العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل کی گفتگو میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور آج پھر اس شب کی تقریر میں اسی آیہ کریمہ کے توسط سے کچھ باتیں جو کل رہ گئی تھیں اسے عرض کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل محمد ردر صلوات جلے فون بند کرو، مجلس شروع ہے، جلے فون کو بند رکھو. سب سے گزارش ہے بھیا، نعرے حیدری، نعرے سلوات.
کل انشاءاللہ پہلی محرم سے وہ موضوع جو مسلسل گزشتہ 3 سالوں سے زیر بحث رہا ہے وہ انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا۔ کل کی گفتگو اس چیز پر ہو رہی تھی کہ دین میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر انسان کسی کام کو مخلصانہ طریقے سے انجام دے سکتا ہے، چونکہ جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک انسان کا مخلص ہونا مشکل ہے۔ چونکہ محبت کے معنی کسی لفظ کے نہیں ہیں، محبت کے معنی کسی دعوے کے نہیں ہیں، بلکہ محبت یعنی ایک کشش درونی، محبت یعنی ایک قلبی کھچاؤ۔ آپ دیکھیے بھوک کیسے لگتی ہے، انسان زبان سے کہے کہ میں بھوکا ہوں، ممکن ہے کہ بھوکا نہ ہو، لیکن جب اسے خود بھوک لگتی ہے تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور خود مجبور ہے کہ غذا کی طرف جائے اس بھوک کو مٹانے کے لیے۔ جو نقص اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے بھوک کے نام پر، اس کو مٹانے کے لیے خود مجبور ہے کہ غذا کی طرف ہاتھ بڑھائے اور غذا کو حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کشش درونی ہے، ایک اندر سے کھچاؤ ہے جو پیدا ہو رہا ہے۔ بھوک کا احساس انسان کسی کے کہنے سے نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے کہیے کہ آپ بھوکے ہیں، لاکھ کہتے رہیے اگر نہیں ہو تو نہیں ہوں، اور برعکس بھی آپ کہیں کہ نہیں آپ سیر ہیں، بھوکے نہیں ہیں، اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگر ہوں تو ہوں۔ میں آپ سے کہتا رہوں کہ میں بھوکا ہوں، اگر نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن خود جانتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں کہ نہیں میں بھوکا نہیں ہوں، میں سیر ہوں، لیکن خود مجھے معلوم ہے کہ میں بھوکا ہوں یا نہیں ہوں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھوک کے نام پر جو چیز پیدا ہو رہی ہے، یعنی غذا کی محبت، اس میں کتنا خلوص پایا جا رہا ہے۔ پوری کائنات اس کے خلاف بول رہی ہو، لیکن میں اس غذا سے مخلص ہوں۔ توجہ کیجیے، پوری کائنات اسے منع کر رہی ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ اور جب تک غذا کی محبت نہ پیدا ہو اس وقت تک انسان غذا کے لیے جا نہیں سکتا۔ محبت حب درونی، ایک تعلق ہے حب کا، ایک محبت کا جو انسان کے اندر ہے اس چیز سے کہ جو متعلق محبت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مادیات ہیں اور یہ ظاہری مسائل ہیں، ایسے ہی باطنی مسائل ہیں۔ ایک محبت ہے جس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ دیر کے لیے اگر ماں اپنے بچے کو نہ دیکھے تو اچانک پوچھتی ہے فلاں کہاں ہے، خیریت تو کیا ہوا، یہ تڑپ کیوں ہے۔ جس طریقے سے بھوک لگتی ہے اور احساس ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ محبت ہے جو احساس دلاتی ہے۔ اب لاکھ کوئی کہے کہ یہی کہیں ہوگا بچہ، لیکن اسے قرار نہیں آتا جب تک نظر دیکھ نہ لے۔ کون سی چیز ہے جو مجبور کر رہی ہے؟ کسی نے اس کو پیسہ دیا ہے، کسی نے دولت دی ہے، کوئی مقام ملنے والا، کیا کچھ نہیں، محبت۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل ہر گھر کی چیز ہے۔
اچانک کام کرتے ہوئے ماں پوچھتی بچہ کہاں ہے؟ کیسے یہ چیز آئی؟ کون سی چیز ہے جو اسے لے جا رہی ہے؟ اب اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، جو کام کر رہی تھی بھول گئی کیا کر رہے تھے، بچے کی طرف چلی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اندر کبھی باہر۔ کون سی چیز ہے جو یہ حالت پیدا کر رہی ہے؟ محبت۔ اب بعض لوگ وہ ہیں جن کے اندر محبت غذا اور مال و دولت و پوسٹ و مقام و بیوی و بچہ اس حد تک محدود رہ جاتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس محبت سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس محبت سے کافی بلند ہوتے ہیں، رہتی وہی محبت ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ معصوم نے فرمایا الحب هو الدین والدین هو الحب۔ پروردگار عالم نے جناب داؤد کی طرف وحی کی کہ داؤد حببنی احببنی وحببنی الی خلقی، اے داؤد مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق کو میرا محب بناؤ۔ تو جناب داؤد نے فوراً کہا کہ پروردگار انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ولیکن کیف یحببک الی خلقک، لیکن مخلوقات کو کیسے تیرا محب بناؤں؟ تو پروردگار نے آواز دی اذکر عیادی عندہم فإنک اذا ذکرت لہم ذالک احبونی، ہماری نعمتوں کا ذکر کرو ان کے سامنے، ہماری نعمتوں کا تذکرہ کرو ان کے سامنے، اس لیے کہ جب وہ ہماری نعمتوں کو جان لیں گے تو ہم سے محبت کریں گے۔ اب یہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی طولانی یہ چیپٹر ہے، میں اسے یہاں پہ چھیڑ بھی نہیں سکتا، کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن میں صرف اس لفظ تک پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت کی کیفیت ہے، ایک کھچاؤ ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، جبکہ اس محبت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ ہے وہ ہمیں ہے۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا آپ سچ بتائیے، آپ کو تو نہیں دکھ رہا، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی نظر میری طرف ہے، لیکن میری نظر سب کی طرف ہے۔ ابھی 9:10 ہوئے ہیں، حال کا کوئی گوشہ خالی نہیں دکھ رہا۔ دل پر ایسے ہاتھ رکھے بتائیے کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ آپ بتائیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ کوئی آپ کو گھر بلانے گیا تھا؟ کسی نے انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا؟ اتنی پابندی سے رائٹ ٹائم حاضر کیوں؟ کل تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مثلا بہت سے پروگرام ہو رہے ہیں دبئی میں، شارجہ میں، یہاں وہاں کوئی اس طرح سے نظر نہیں آتا آپ میں سے، لیکن یہاں کیوں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے فلک پر ایک چاند نکل آیا، تو کیا ہو گیا کہ اس چاند نے اس دبی ہوئی محبت کو ابھار دیا، اور اب مجبور ہیں ہم کہ یہاں پر آئیں۔ اے میرے عزیزو، جب فرش عزا پر قدم رکھو تو سب سے پہلے شکر پروردگار، سب سے پہلے شکر پروردگار، اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے والدین دیے جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ ہم فرش عزائے حسین تک آ گئے۔ اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آپ یقین کریں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، آپ تو آئیں گے، میری حیثیت کیا ہے اس جگہ پر، لیکن یہ ایک گھنٹہ جو جمع ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا۔ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں فرش عزا پر، مجھ جیسا انسان اس کی فضیلت کے 1000ویں حصے کو درک نہیں کر سکتا۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں، درک نہیں کر سکتا اس کے 1000ویں حصے کو، اس فرش عزا کے۔
کب پتہ چلے گا؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی، اور جب یوم تبلی السرائر کی منزل آئے گی کہ جب پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس وقت ہم کفِ افسوس ملیں گے، کاش ایک مجلس اور کر لی ہوتی، کاش ایک مجلس اور کر لی ہوتی۔ فرشتے مجلس میں آنے کی تمنا کرتے ہیں پروردگار سے، یہ چیز لائق شکر نہیں ہے؟ یہ چیز شکرانے کے قابل نہیں ہے کہ انسان ہر مجلس کے بعد کم از کم ایک سجدہ شکر تو کر ہی دے کہ میرے مالک تیرا شکریہ کہ تو نے فرش عزائے حسین تک پہنچا دیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت ہے جس میں کشش ہے، ایک کیفیت ہے، اور اب بہت سی باتیں ہیں لیکن میں نہیں عرض کروں گا اس جگہ پر۔ پروردگار عالم نے اپنی محبت کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور اس شرط پر ایک جزا کو مقدر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اب دیکھیے یہ مسائل کچھ پیچیدہ بھی ہیں لیکن واضح ہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اس کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا اتباع کیوں کریں؟ توجہ کیجئے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پروردگار کا اتباع، لیکن اتباع پیغمبر اتباع پروردگار ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میرا اتباع کرنے کے لیے اسی نے کہا ہے۔ ایک قانون ہے، میں اس کو آپ سے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ایک قانون ہے کہ محبوب المحبوب محبوب، محبوب کا محبوب ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ میں حب حقیقی کی بات کر رہا ہوں، حب لفظی پر گفتگو نہیں ہے، حب حقیقی جو کیفیت ہے دل کے اندر اس کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر ہم کسی کو دوست رکھتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے اپنے دوست کی گھر میں دعوت کی، آپ ایک غذا کو، ایک کھانے کو پسند نہیں کرتے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دوست اسے بہت پسند کرتا ہے، جب اس کی دعوت کریں گے تو وہی کھانا پکائیں گے جو اسے پسند ہے۔ خیریت، آپ کو تو یہ غذا پسند نہیں تھی، بیوی نے پوچھا آپ تو اس کو پسند نہیں کرتے، کہا یہ صحیح ہے لیکن چونکہ میرا دوست آ رہا ہے اور اسے یہ پسند ہے لہذا اس کے احترام میں میں اسے آج پسند کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں پسند ہے آپ کو؟ چونکہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے۔ تو جو چیز محبوب کو محبوب ہوگی، محب اس سے محبت کرے گا۔ یہ قانون ہے، کمال محبت ہے یہ کہ جو چیز محبوب کو پسند ہے وہ محب کو پسند ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں، اب کتنے اس کی میں مثالوں میں وقت نہیں لینا چاہتا، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو محبوب خود انسان نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ محبوب کو پسند تھی یہ پسند کرنے لگا، یہ اس سے محبت کرنے لگا، ہے کہ نہیں اس طریقے سے؟ اور جو چیز محبوب کہہ رہا ہے اس پر محب عمل کر رہا ہے۔ کہ تمہیں جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، کا چشم کیوں؟ آخر کہ میرے محبوب نے کہا ہے۔ توجہ کریں، اور یہیں پر محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ محب حقیقی کون ہے اور محب غیر حقیقی کون ہے۔ کہ کبھی اپنے محبوب جس سے جو کبھی اپنے محب سے جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے کچھ کہہ کے دیکھیے، اگر واقعاً محب ہے تو محبوب کی بات پر عمل کرے گا، اور اگر محب نہیں ہے تو اس جگہ پتہ چل جائے گا کہ ڈھونگ رچا رہا تھا محبت کا، یا محبت حقیقت میں اس کے اندر پائی جا رہی تھی۔ پر پروردگار عالم نے اسی محبت کو ناپنے کے لیے، اسی محبت کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ بنایا، ایک پیمانہ بنایا، دنیا کے سامنے پیمانے کو پیش کیا، کیونکہ میں پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں، میں ان کے سامنے ظاہر بظاہر جا نہیں سکتا، یہ میرے سامنے آ نہیں سکتے ظاہراً،
کیسے معلوم ہو کون محب پروردگار ہے اور کون محب پروردگار نہیں ہے؟ میں کسے سمجھوں کہ کون اللہ کا محب ہے کون اللہ کا محب نہیں ہے؟ مالک نے کہا میں پیمانہ بنائے دیتا ہوں، اور وہ پیمانہ کیا ہے، وہ معیار کیا ہے، وہ محور کیا ہے محبت پروردگار کا؟ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیغمبر کا اتباع کرے گا، کیونکہ اتباع پیغمبر کے لیے کسی اور نے نہیں کہا، میں نے کہا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کا اتباع ہو تو اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بات سے محبت ہوگی، اگر میری ذات سے محبت ہے تو میری بات سے محبت ہوگی، اور میں نے کہا ہے پیغمبر کے اتباع کے لیے، لہذا اتباع پیغمبر کرو۔ اگر اللہ سے محبت کو ثابت کرنا ہے تو پیغمبر کا اتباع کرو۔ توجہ کیجیے گا، اگر اللہ سے محبت کو ثابت کرنا ہے تو پیغمبر کا اتباع کرو۔ اب جتنی محبت ہوگی اتنا پیغمبر کا اتباع ہوگا۔ توجہ کریں، جس درجے پر پروردگار عالم کی محبت ہے اس درجے پر پیغمبر کا اتباع ہے۔ میں کل کی گفتگو یہاں پر میں نے چھوڑی تھی، وہاں تک آپ کو لے آیا۔ عزیزو توجہ کریں، پیغمبر کا اتباع کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا، پھر آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ معیار محبت پروردگار کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، معیار محبت پروردگار کیا ہے؟ کہ پروردگار کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، چونکہ یہ اتباع پیغمبر کی منزل ہے۔ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ جو رسول دے رہے ہیں تم لیتے جاؤ، جتنی محبت ہوگی اتنا لیتے جاؤ گے۔ جس درجے پر محبت ہوگی اس درجے پر لوگے، اور جتنا محبت میں کھوٹ ہوگا اتنا پیغمبر کی عطا پہ شک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ جتنا محبت یقینی اور حقیقی ہوگی اتنا عطا پیغمبر پر یقین ہوگا، اور جتنا محبت غیر حقیقی ہوگی اتنا عطا پیغمبر پر یقین نہیں ہوگا، شک ہوگا۔ قرآن نے کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ بلینک چیک پیغمبر کے سامنے۔ اور آپ دیکھیے عجیب منزل ہے یہ، پوری زندگی پیغمبر کی۔ اور ایک بات یہاں پہ جلدی سے واضح کروں چونکہ آپ اہل نظر ہیں، ما آتاکم الرسول، یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں یہاں پر ایک کراس کوشچن ہو سکتا ہے، میں اس کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم آپ سے کوئی یہ کہے کہ جو تمہیں جج دے اس کو لے لو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب وہ بعنوان جج دے رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کرسی کو ادھر رکھ دو، اس بیٹے نے مثلا نہیں رکھا، باپ کا گناہگار تو ہوا، جیل بھی جائے گا۔ کہا نہیں، کہ یہ جج نے کہا ہے، کہ یہ گھر میں کہا ہے، جج نہیں ہے باپ ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا ہے کہ جج دے اس کے لے لو، جج تب ہوگا جب کرسی پر بیٹھے گا عدالت کی، اور جب فیصلہ کر رہا ہوگا اس وقت جج ہوگا۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں، یعنی جب بعنوان رسول دے تو لے لو۔ یہ تو پیغمبر نے بعنوان شوہر، یہ پیغمبر نے بعنوان بھائی دیا، اس سے کیا مطلب؟ قرآن نے اس کو صاف کیا، توجہ کیجئے گا، قرآن نے اس مسئلے کو صاف کیا، اسی لیے کہا گیا کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اور یہ بات یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب احادیث کے نقل کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی، اور جو ایکسپرٹ ہے حدیث کا، جو ماہر ہے کلام معصوم کا،
وہ یہ کہیں کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم معصوم کے قول کو نقل کر سکتے ہو. تو جو فرما رہے نقل قول معصوم کے لیے اجازت شرط تھی. کیوں؟ کہ چونکہ جو بات تم کہہ رہے ہو تم کو معلوم ہے اس کے آگے پیچھے معصوم نے کیا کہا ہے. اور صرف ایک معصوم کی زندگی نہیں کہ آپ کہیں کہ 25 برس کی حیات تھی امام جواد علیہ السلام کی اور ہم نے پوری زندگی ان کی پڑھ لی ہے, سب معلوم ہے انہوں نے کیا کہا. کہا نہیں, یہ اس کے لیے کہو جہاں قول میں اختلاف ہو. یہاں مسئلہ 25 برس کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ امامت اور رسالت کا ہے. اگر امام جواد کی بات کو سمجھنا ہے تو 8 امام کو پہلے دیکھو, بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھو, اور اب سمجھو کہ انہوں نے کیا کہا. میرے عزیزوں, کسی میسج پر آئی ہوئی حدیث پر کہ جس کا نہ یہ پتا ہے کہ کہاں سے آئی, نہ یہ معلوم ہے کس نے بھیجی, عقیدے کی بنیاد رکھنا اور ہے, اور ماہرین اقوال معصومین سے عقائد کو کسب کرنا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جہاں ان چیزوں کے الیکٹرانک میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. کم صاحب آپ نے تو یہ پڑھا تھا لیکن حدیث تو یہ کہہ رہی ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث لکھا کیسے جاتا ہے, اور اس کے بعد آ کر کے اس حدیث کو دکھا رہا ہے جس کا نہ سر پتا ہے نہ دھڑ پتا ہے کہاں سے آئی ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں, حدیث جس نے کہہ دیا تو وہ محترم ہو گیا وہ لفظ کہ معصوم نے کان میں کہا تھا آ کر کے. اب یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے, لیکن میں چونکہ بچوں کے لیے لہذا جلدی سے عرض کروں کہ معصوم نے کان میں کہا ہے آپ کی آ کر کے کہ آپ کو اتنا یقین ہے اس حدیث پر. یہاں سے امام صادق تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کتنے لوگ ہیں؟ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے درمیان میں کتنے واسطے ہیں؟ اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, کرتے کرتے پھر کتاب تک یہ پہنچی. یہ جتنوں نے ان سے کہا سب کے بارے میں آپ کو پتا ہے. یہ سارے کے سارے جھوٹے نہیں ہیں, سچے ہیں. سارے کے سارے باایمان ہیں, سارے کے سارے معلوم الحال ہیں. یہ سب آپ کیا کہنے لگے؟ جب یہ سب نہیں معلوم تو یہ کیسے معلوم کہ امام نے یہ فرمایا؟ کہ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہ جا کر کے دیکھیے آغا خوئی نے 25 جلدیں معجم الرجال کی لکھی ہیں, 25 والیوم, جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسان جھوٹا تھا کہ سچا تھا, یہ باایمان تھا کہ بے ایمان تھا, یہ دشمنوں سے ملا تھا یا دوستوں میں ہی رہا, یہ اس نے امام کے تمام حالات کو درک کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اچھا کہا نہیں یہ حدیث جہاں سے اصول کافی سے آئی ہے. آپ نے اس سے پہلے اصول کافی کا نام سنا تھا؟ کہا نہیں. کہا دیکھا ہے کیسی کتاب ہے؟ کہا پتہ نہیں. کہ یقین ہے کہ اس میں ہے, کہ یقین نہیں معلوم. کہ کم از کم اگر یہ وہاں سے آئی ہے جا کر کے تحقیق کرے آئی کہ نہیں. مشکلات 1-2 نہیں ہے اس زمانے میں, اتنی زیادہ ہمارے عقائد پر. سب سے بڑا جو حملہ دشمنوں کا ہو رہا ہے ہمارے عقائد پر ہو رہا ہے, ہماری فکر پر ہو رہا ہے. کوئی مغرب کی 3 رکعت نہیں کرے گا, اسے معلوم ہے کہ اس 3 رکعت کے اختلاف سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ فکر کو بدلنا چاہتا ہے, وہ عقائد کو بدلنا چاہتا ہے, وہ نظریات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ان کی مجبوری قول معصوم. توجہ کرے, اسے پتا ہے کہ ان کی مجبوری قول معصوم, لہذا معصوم کا قول سناؤ یہ خود بخود ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ ان کی مجبوری قول معصوم ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ معصوم نے کہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں اسے بعد میں عرض کرتا لیکن اب بات آ ہی گئی ہے, آپ کے سامنے عرض کروں.
تاکہ بچے محسوس کریں بات کتنی پیچیدہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بریکٹ میں ہے یہ ساری باتیں. یہ بریکٹ بڑا ہو تو یہ بڑا میں نہیں جانتا، موضوع تو نہیں ہے. کچھ لوگ آئے امام کے گھر کے باہر جمع ہیں، کہتے ہیں امام کو علم غیب ہے، امام کو علم غیب ہے، علم غیب. آپس میں بحثیں ہو رہی ہوں. امام باہر آئے، بالا خانے پر ایک تقریر کیا آپ نے، تو کہا مجھے علم غیب ہے. اگر مجھے علم غیب ہوتا ابھی میری کنیز چھوٹ گئی تھی، میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہاں گئی. سارے کے سارے خاموش ہو گئے، نہیں ہے، چلے گئے. اور جو امام کا حقیقی چاہنے والا، اس نے حیرت سے چہرے کو دیکھا کہ فرزند رسول کیا واقعا نہیں ہے؟ کہ اندر آؤ. توجہ کریں، کہ اندر آؤ. گھر کے اندر گیا کہ یہ جو لوگ آئے تھے اگر یہ جان لیتے کہ ہمارے اندر علم غیب ہے تو کہہ دیتے کہ تم خدا ہو، کیونکہ علم غیب شان الہی ہے. ہم نے پروردگار کے توحید کو بچانے کے لیے یہ بات کہی ہے. اب آپ بتائیے جس کو دونوں باتوں کا علم نہیں ہے وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ کیا نتیجہ نکالے؟ ایسے ایک نہیں کتنے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے فضائل پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. عزیزو، اس سال کچھ قانونی مشکلات کی بنیاد پر ہم سب کو اسی ہال میں بیٹھنا ہے اور آپ سب کو دوسروں کے لیے جگہ بنانا ہے. لہذا اگر ہمارے پہلو میں اتنی جگہ رہ گئی کہ دوسرا بیٹھ سکتا تھا تو کہیں اس کا حق نہ ضائع ہو. میں یہاں بھی بٹھا سکتا ہوں اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو. آپ لوگ جتنی بھی جگہ ممکن ہے اپنے اندر کور کریں اور آگے آ جائیں جتنا بھی ممکن ہے، تاکہ اور میری گزارش ہے کہ اگر لوگ جب شروع سے جب سے آتے ہیں اسی طریقے سے بیٹھ جائیں تو پھر یہ مجھے نہیں کہنا پڑے گا، اور انتظامیہ کے افراد جو بیچارے مجبور ہیں کسی طریقے سے جگہ افراد کے لیے فراہم کریں، ان کو بھی زحمت نہیں ہوگی. اور حالات سے آپ باخبر ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنا ایک دوسرے سے نزدیک بیٹھیں، اور اگر اس فرش پر نزدیک نہ بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لہذا ضروری ہے کہ یہ حالات کے اعتبار سے گفتگو کریں. اب یہ ایک حدیث شناس یا محدث کا فریضہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ معصوم نے جو یہ بات کہی ہے وہ کن حالات میں کہی ہے. 20 سے ایک جملہ اٹھا لیا کہ امام کا فرمان، یہ فرمان امام کا ہے چاہے سنو، لیکن یہ فرمان کن حالات میں تھا؟ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ امام نے کیوں یہ بات کہی؟ کیوں یہ بات میرے ذہن میں کہاں سے آئی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، معصوم کی حدیث ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. اس کا مطلب میں سمجھے آپ کیا ہوا؟ بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی جب تک ان بعض سے ان بعض کا رابطہ ہم نہ سمجھ لیں اس وقت تک ان بعض کو بیان کا ہمیں حق نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جب تک ہم ان بعض جو یہ کچھ ہیں اور ان کچھ کو ہم دونوں کو ملا کے دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم ان کچھ کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں سے کچھ مفہوم نکلنا ہے، وہاں سے کچھ اور نکلنا ہے. تو جب تک دونوں کو ملا نہ دیا جائے اس وقت تک صحیح فکر سامنے نہیں آ سکتی.
جیسے یہ ہے اسی طریقے سے معصوم کی حدیث ہے کہ یفسر و یبین بعضہ بعضا، کہ بعض روایات کو بیان کرتی ہیں، اور جب تک دونوں کو انسان نہ سمجھ لے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو بات شروع کہاں سے ہوئی کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بعنوان رسول دیں، بعنوان باپ بیٹا بھائی، اس سے نہیں، اس میں یہ بات تو نہیں آئے گی۔ جو بعنوان بھائی دے رہا لے لے نہ لے نہ لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن نے اس کو بھی صاف کر دیا۔ کیا کہا؟ آپ سب کے ذہن میں وہ آیت ہے کہ ما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب ان کی کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو رسالت سے خالی ہو، نہیں، ہر لمحہ بعنوان رسول ہے۔ ما محمد، نفی ہو رہی ہے پیغمبر کی، ما محمد کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ 40 سال کے بعد رسول نہیں، 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہے، آغاز رسالت نہیں۔ وہ اعلان رسالت ہے کہ اب اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاؤ آگے پیغمبر، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ان کے اندر صلاحیت آئی ہے رسالت کی۔ وہ رسول بالقوہ، یہ ہے ہمیشہ سے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ اور خود کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، تو ان کا ہر کام بعنوان رسالت ہے، ما محمد الا رسول کی روشنی میں۔ پروردگار جب یہی کرنا تھا تو دونوں آیتوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ ایک ہی جگہ کہہ دیتا کہ جو یہ دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول کی بجائے ما آتاکم محمد فخذوہ۔ کہا نہیں، اگر یہ کہہ دیتا تو بعض ذہنوں کا امتحان نہ ہو پاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو۔ یہ پروردگار عالم نے رسول کے لیے کہا، اور یہ کس چیز کے لیے کہا؟ کہ جب تم ایسا کرو گے اتباع کی منزل آئے گی، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی جو محبت پہلے کر چکے ہو اس کی دلیل دو بعنوان اتباع پیغمبر، اور اگر پیغمبر کا اتباع ہو گیا تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اگر بیچ سے فاتبعونی ہلکا رہ گیا تو محبت کا جواب محبت خدا سے نہیں مل سکتا۔ بالکل تو واضح سی بات ہے یہ کہ ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ توجہ کیجیے گا، جس سے روکے اس سے رک، جو رسول تمہیں دے، یعنی پوری زندگی پیغمبر کی۔ اور اب یہ اللہ رے انتظام الہی، اب پیغمبر جو دیں گے، میں نے کل بھی کہا تھا اشارتاً، آج پھر تفصیل بیان کر رہا ہوں، پیغمبر جو دیں گے ہم کو اس کے دو طریقے ہوں گے، یا قول کے ذریعے سے دیں گے یا فعل و عمل کے ذریعے سے دیں گے۔ دو ہی طریقے تو ہوں گے دینے کے۔ یا کسی کو کچھ دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ آپ کسی کو انگوٹھی دے رہے ہیں تو بولنے دوں انگوٹھی دے دی، انگوٹھی دے دی تو نہیں ہوگا، اٹھا کے دیجیے، یہ بھی دینا ہے۔ دونوں طریقے، دو ہی طریقے تو استعمال ہو سکتے ہیں کہ یا قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے۔ پیغمبر نے بھی یہی کیا ہوگا، یا کہہ کے دیا ہوگا یا کر کے دیا ہوگا۔ پیغمبر نے کہہ کے کہا، کہہ کے بتایا، کیا مختلف آیات، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، نماز قائم کرو، یہ کہہ کے بتایا پیغمبر نے، لیکن اسی نماز کو پیغمبر نے پڑھ کے بتایا، اور کیا کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب عجب سی بات ہے میرے عزیزوں، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یعنی پیغمبر
محسوس کر رہے ہیں کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے شاید یہ بدل جائے، لہذا قید لگا رہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اگر اسی طریقے سے مسلمان سارے پڑھ لیتے تو پھر اختلاف کا مسئلہ ہی نہ رہ جاتا. پیغمبر نے ایک ہی نماز تو پڑھی تھی. صلو کما رأیتمونی اصلی، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا قیموا الصلاۃ اور آپ نے بتا دیا الحمد پڑھو، سورہ پڑھو، رکوع سجدہ تشہد سلام. اب یہ کیا ہے کہ کما رأیتمونی اصلی، کہ میں کہہ کے بھی دے رہا ہوں نماز کو، میں کر کے بھی دکھا رہا ہوں نماز کے لیے. یعنی دونوں طریقے پیغمبر نے استعمال کیے ہیں. روزے کا حکم بھی سنایا، روزہ رکھ کے بھی دکھایا. توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے دونوں چیزیں کہی ہیں. پورا قرآن پیغمبر نے دیا اور جو مربوط تھا عمل پیغمبر سے اسے کر کے دکھایا. حج کا حکم دیا، حج کر کے دکھایا. جہاد کا حکم دیا، جہاد کر کے دکھایا. جتنی چیزیں قرآن مجید میں آئی ہیں پیغمبر نے ساری چیزوں کو کہہ کے بھی بتایا، کر کے بھی بتایا. اللہ اللہ ما آتاکم الرسول، جو نبی تمہیں دے، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. میں نے کیا عرض کیا، رسول نے کیا دیا؟ دو چیزیں دی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عترت ہے. کتاب کے بارے میں کہا بھی کیا بھی، کتاب کے بارے میں کہا بھی کیا بھی. جتنے اعمال ہیں پہلی منزل پر خود پیغمبر پر واجب ہے. نماز ہم تک بعد میں آئی، پہلے پیغمبر پر واجب ہے. روزہ ہم تک بعد میں پہنچا، پہلے پیغمبر پر واجب ہے. حج ہم تک بعد میں آیا، پہلے پیغمبر پر واجب ہے. یہ نماز پہلے خود پڑھتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، روزہ پہلے خود رکھتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ احکام کی منزل ہے، یہ قرآن کی منزل ہے. کہہ بھی رہے ہیں، کر کے دکھا بھی رہے ہیں. عترت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، عترت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. دو چیزیں چھوڑ رہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ عترتی اہل بیتی. کوئی حکم دکھا دے قرآن مجید کا جو پیغمبر نے کیا نہ ہو، پیغمبر کی ذات سے مربوط ہو اور پیغمبر نے اسے کر کے دکھایا نہ ہو، تو جب قرآن کی منزل یہ ہے تو عترت میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پیغمبر عترت کے بارے میں کہے بھی کرے بھی. دونوں اعتبار سے دکھائے. قرآن نے خود بتایا کیا کہا جب پیغمبر جا رہے، جو کچھ پیغمبر نے دیا اس میں ایک مہم مسئلہ یہ تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. توجہ کیجیے گا، بات سے بات الگ نہ ہونے پائے. میرے قرابت داروں سے محبت کرو. پیغمبر یہ دے کر کے جا رہے ہیں. اور اللہ نے نظام الہی جب خدا نے اپنے بات پیغمبر کو رکھا تو وہاں بھی لفظ قل آیا. قل یعنی کہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے لیے خود بیان کر رہے، نہیں، مامور ہے پیغمبر کے کہیں. اور جو اپنے بعد کے لیے رکھا تب بھی قل آیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اہل بیت سے محبت کا مسئلہ تھا. پیغمبر کہیں گے بھی، پیغمبر کریں گے بھی. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ احبونی احبونی، اس سے محبت کرو. خود لفظ لے گودی میں لے کر کے بتا رہے ہیں کہ اس سے محبت کرو. پیغمبر آئے تطہیر پڑھ رہے ہیں کہ یہ گھر قابل احترام ہے. 6 مہینے تک جا کے سلام کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ گھر قابل احترام ہے. پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پیغمبر نے کہا جناب سیدہ کے لیے ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. منزلت سیدہ، مقام سیدہ پیغمبر لفظوں میں بھی دے رہے ہیں. جب عمل کی منزل آئی تو جب بھی فاطمہ آتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، برابر میں بٹھاتے ہیں. یعنی پیغمبر کہہ کے بھی بتا رہے ہیں، کر کے بھی دکھا رہے ہیں. جو رسول دے اسے لے لو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
पैगंबर जो कुछ देंगे वो दो तरीकों से, या जबान से या अमल से। और जो चाहे कहे खुदा की तरफ से छूट, जो चाहे करे खुदा की तरफ से छूट। माता कुमुर रसूल फखुदू हो, है कोई इतनी जामे शख्सियत। और अब कुदरत की तरफ से अगर परवरदिगार ने इतनी छूट दी है तो पैगंबर के कौल पर भी खुदा की नजर है, पैगंबर के फेल पर भी खुदा की नजर है। अब ये मौजू यहां पर नहीं, मैं आपके सामने बहुत सी चीजें सिलसिले में अर्ज करता, लेकिन चूंकि मौजू मिलना है मैं जल्दी से गुजरना चाहता हूं। पैगंबर के कौल पर भी खुदा की नजर है, पैगंबर के फेल पर भी खुदा की नजर है। सिर्फ यही नहीं कि नजर है, बल्कि इतनी दकीक तरीके से परवरदिगार आलम देख रहा है। ऐसा वाच है पैगंबर की जिंदगी पर कि पैगंबर अमल करते, खुदा कहता मेरा अमल है। जब कौल की मंजिल आई तो कुदरत ने खुला ऐलान किया, मा यंतिक अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये कुछ नहीं कहता अपनी मर्जी से, अपने हवाए नफ्स से, ये वही कहता है जो वही होती है। ये पैगंबर के कौल पर पहरा बिठाया परवरदिगार आलम ने। और जब अमल की मंजिल आई तब भी परवरदिगार आलम ने पहरा बिठाया। क्या? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये संगरेजे तुमने नहीं फेंके जो तुमने फेंके हैं। तर्जमा देखें, वमा रमैता तुमने नहीं फेंके, इज़ रमैता जब तुमने फेंके, वलाकिन्नल्लाह रमा ये अल्लाह ने फेंके हैं। देख रहे हैं आप? यानी पैगंबर जो कर रहे हैं वो फेल इलाही, पैगंबर जो कह रहे हैं वो वही इलाही। हमारे लिए क्या है? माता कुमुर रसूल। तुम्हारे लिए कोई कैद नहीं है कि ये लो वो ना लो, वो लो ये ना लो, नहीं, जो दे उसे ले लो। ये हमारी मंजिल है। ये अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। जो कहे वो वही इलाही, जो करे वो फेल इलाही। अब देखो पैगंबर की जिंदगी कितनी महदूद है वही इलाही और फेल इलाही में, लेकिन ये जो तुम्हें देगा वो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो कीजिएगा। और ये जो कहेगा उस पर हमारा पहरा, जो करेंगे उस पर हमारा पहरा। न इसका कौल हमारी मर्जी के खिलाफ, न इसका फेल हमारी मर्जी के खिलाफ। अब ये जिसके लिए जो कहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो जिसके साथ जो करे वो मुस्बत हो या मनफी, तो कीजिएगा। अब ये बातें आपके सामने हैं, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, दोनों पर हमारा पहरा है। नबी जो कहेगा वो भी हमारी मर्जी से, नबी जो करेगा वो भी हमारी मर्जी से। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इतनी मुहिम जात है पैगंबर की, इस पर तो मुझे अशरा पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, साले गुज़श्ता से मेरा मौजू बाकी है। अभी एक शख्स से उसके शागिर्द ने कहा, अबू अली सीना से शागिर्द ने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप नबूवत का दावा कर दें। देख रहे हैं, अगर उस्ताद शागिर्दों को पहचान न सके नताइज यही होते हैं। और ये तल्ख जुमला है, लेकिन क्या करूं, हक है। आज जितनी मुश्किलात हो रही हैं हाशिया नशीनों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। सर्दी, जबरदस्त, नाम पूछने वाली सर्दी। रात में उठे कि मुझे एक गिलास पानी ला दो। अब शागिर्द करवटें ले रहा है। अभी इतनी सर्दी में प्यास लग गई आपको, मुझे खौफ है अगर पानी पिए तो कहीं मरीज ना हो जाए, सीना ना जकड़ जाए, जुकाम ना हो जाए। उस्ताद चादर के अंदर मुस्कुरा रहा है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, जो किसकी हिम्मत नहीं पड़ी बाहर निकलने की, पानी कहां से लाए। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, एक आवाज आई, अल्लाहु अकबर। क्या सुन रहे हो? ये कहां से आवाज दे रहा है? कब माज़ने से, गुलदस्ते अजान से। का इसने वुजू किया होगा ठंडे पानी में।
اتنی سرد ہوا میں یہ وہاں جا کر کے کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہ تم ہمارے شاگرد ہو, ہم نے تم پر اتنی محنت کی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے کلام میں بھی اتنا اثر نہیں پیدا ہو سکا کہ تم مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. یہ 1400 برس پہلے آیا تھا, لیکن کلام میں اتنا اثر چھوڑ گیا. کلام میں اتنا اثر چھوڑ گیا کہ تمام تر سردی اور گرمی کے باوجود آج اس کا عاشق جا کر کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ جس دن یہ اثر پیدا کر لوں گا اس دن شاید نبوت کا دعویٰ کر دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پہچانا, میں جملہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. اتنی مرکزی شخصیت ہے پیغمبر کی, اور یہ پیغمبر کے جملوں کا اثر ہے کہ کل انگلی پر گن رہے تھے لوگ, آج 2 مسلمان ہو گئے, آج 3 ہو گئے, آج 5 ہو گئے, اور آج سرزمین کا کون سا وہ حصہ ہے جہاں مسلمان نہیں. یہ کس کے جملوں کا اثر ہے؟ ایک جملہ, آدھی سطر, کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. اور اس جملے کا اتنا اثر کہ آج 2/3 دنیا مسلمان ہے. توجہ کیجئے کتنا اثر تھا اس کے جملوں میں. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں اگر ہم نے پیغمبر کی توہین کر لی تو پیغمبر کی توہین کے بعد ہم اسلام کو مٹا دیں گے. آج کبھی یہاں کتاب لکھی جا رہی ہے, کبھی وہاں کارٹون بن رہا ہے, کبھی وہاں فلم بن رہی ہے, پیغمبر کے خلاف بن رہی ہے, لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے, انہیں یہ اطلاع نہیں ہے. اب تمہارے آباء و اجداد نے جب اس وقت تبلیغ پیغمبر کو نہ روکا کہ جب گنے چنے مسلمان تھے, تب تو تمہارے باپ دادا تبلیغ پیغمبر کو, آواز پیغمبر کو, رسالت پیغمبر کو, نبوت نبی کو روک نہ سکے. آج تو 1/3 دنیا مسلمان ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بعنوان ذمہ داری و وظیفہ مجھے یہاں تک آپ کو لانا تھا. کل جب اس کے فالوورز, اس کا اتباع کرنے والے انگلی پر گنے چنے لوگ تھے, تب تو تمہارے آباء و اجداد تبلیغ پیغمبر کو روک نہ سکے. آج تو اتنے اس کے نام لینے والے موجود ہیں, آج تم کیا روکو گے؟ تم سمجھتے ہو ان کارٹون کے ذریعے سے, ان چیزوں کے ذریعے سے پیغمبر کی توہین ہو جائے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تمہارے باپ دادا نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے, یہ مجنون ہے, یہ دیوانے ہیں. تب کیا ہو گیا؟ کوئی نئی بات نہیں ہے, تب کیا ہو گیا؟ اس وقت بھی تو تم یہی کہہ رہے تھے جسے خدا عزت دے رہا ہو. نہیں, جسے خدا عزت دے رہا ہو نہیں, بلکہ جو عزت پروردگار کا مظہر مکمل ہو, جو پروردگار کی عزت کا مظہر کامل ہو کائنات کے اندر, اس کو تم جیسے لوگ ذلیل کر سکیں گے جن کا اپنا پتہ نہیں کہ باپ کون ہے, ماں کون. صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. یہ احترام ہے. پیغمبر کی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ یہ مرکزی شخصیت ہے اسلام کی.
اگر اس کو ہم نے خراب کر لیا تو اسلام نابود ہو گیا. لیکن خراب تم ہو، خراب ان چند جملوں سے ذات پیغمبر کو کوئی حرف آ جائے گا. ہاں اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اگر کل تک کچھ بیچارے سو رہے تھے تو آج جاگ گئے. کیونکہ اس چیز کو میں بعد میں نہیں کہوں گا، آج اسے مکمل کرنا ہے اس موضوع پر، لیکن 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو ویسے شب جمعہ بھی ہے، اگر کہیے تو پڑھوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جب بھی اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بناتی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، آغاز اسلام سے آج تک، صدر اسلام سے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ صرف اس نظر سے کیجئے. جب بھی اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف منصوبہ بنایا ہے، اس کا اثر برعکس ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ تاریخ میں جا کر کے دیکھیں، بدر میں آئے نتیجہ کیا نکلا، احد میں آئے کیا ہوا، سمجھتے کہ جیت گئے، اسلام ختم ہو گیا. خیبر میں آئے کیا ہوا، خندق میں آئے کیا ہوا، ہے کہ نہیں آپ کے سامنے. جب بھی اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے آگے اس اسلام کے خلاف منصوبہ بنایا، نتیجہ برعکس نکلا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. اگر کل تک کوئی بنام پیغمبر جاگ نہیں رہا تھا، سو رہا تھا، تو تمہارے ایک جملے نے اسے جگا دیا. کل تک جو گھر کے اندر موجود تھا وہ سڑک پہ آ گیا، نتیجہ برعکس نکلا. جب نتیجہ برعکس ہے تو پھر یہ کہتے کیوں ہیں؟ وہ ان کے پاس دین نہ صحیح، ایمان نہ صحیح، انسانیت نہ صحیح، غیرت نہ صحیح. عقل تو ہے، عقل بھی نہیں، شیطنت تو ہے. عقل تو کچھ اور چیز ہے، شیطنت تو ہے. اس شیطنت کا تقاضا یہ تھا کہ چپ رہو، اگر بولو گے تو یہ جاگ جائیں گے، سونے دو. لیکن مصیبت یہ ہے، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دوران بین المحظورین، دو محظور کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اللہ رے تاثیر زبان پیغمبر، اللہ رے تاثیر زبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. اس جگہ پر لے جا کر کے اس دربار کو کھڑا کر دیا. اب اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، اگر نہ بولے تو چرچ ٹوٹ رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے. اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک یا 2000 بعد میں کہا 30 تک میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی. اگر نہ بولے تو یہ ہو رہا ہے، بولے تو یہ ہو رہا، کرے کیا؟ ایسا پھنس گیا، بولے تو مصیبت، نہ بولے تو مصیبت. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کہ نہیں ایسے موڑ پہ آ گیا دشمن. اور ابھی میں یہ آپ سے کہوں، آپ کے جذبہ بھلا کے لیے توجہ کیجئے کہ ایسے موڑ پر پہنچا دیا گیا دشمن کو کہ اگر نہ بولے تو مصیبت ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر بول دے تو ان کی رفتار اور تیز ہو گئی. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرے، کبھی بول کے آزماتا ہے، کبھی چپ رہ کے آزماتا ہے. اور یہ سارے اثرات، توجہ چاہتا ہوں جملے پر، یہ سارے اثرات جو آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کے جانشین کے نائبوں کے ہیں. ارے استقبال سوچ، جب غیبت کا عالم یہ ہے تو ظہور کیا ہوگا. بس میرے عزیز، باتیں تو بہت ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب حرف پیغمبر، جب پیغمبر پر کوئی آنچ آئے تو بولے کون؟ کس کے منہ میں زبان ہے جو پیغمبر کی توہین کے خلاف بولے؟ میں 2 جملے آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچئے گا. کون بولے گا جب پیغمبر پر آنچ آئے گی؟ 2 جملے اس کروں گا. وہی بولے گا جس کا ماضی پیغمبر سے شرمندہ نہ ہو.
جانتے ہیں وہی بولے گا جس کا ماضی پیغمبر سے شرمندہ نہ ہو یا پھر جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہو. پیغمبر کا مسئلہ ہے. پیغمبر اسلام کی مرکزی شخصیت, پیغمبر اسلام کی محوری شخصیت, اور اسی لیے آج ساری چیزیں پیغمبر کے لیے ہیں. ہم اس لیے نہیں بولتے کہ پیغمبر سے توہین کو ہٹا دیں, اسے تو ہٹانے والے بہت ہیں, خود پروردگار کافی ہے ایسے کام کے لیے. میں کہاں تک عرض کروں عزیزو, جب پیغمبر مکے سے نکل کے مدینے جا رہے تھے ایک غار میں چھپ گئے. واقعہ آپ کو پتا ہے, پروردگار عالم نے مکڑی کو حکم دیا کہ جا کے جالا تن دے. کیوں؟ تاکہ پیغمبر کی حفاظت ہو سکے. پیغمبر کون؟ سرتاج کائنات. پیغمبر کون؟ لولاک لماف خلقت الافلاق کا مالک. پیغمبر کون؟ اگر ماں سے اللہ کو نچوڑ دیا جائے تو عطر پیغمبر ہے. اشرف المخلوقات. مکڑی کا جالا کتنا مضبوط, پھونک دے تو ٹوٹ جائے. اوہن المخلوق, سب سے زیادہ کمزور. حفاظت ہے اشرف المخلوق کی, حفاظت ہے اشرف المخلوق کی, مخلوق شریف ترین مخلوق کی حفاظت ہے. وسیلہ کون ہے؟ اوہن المخلوق, سب سے کمزور مخلوق. آغاز میں خدا بتانا چاہتا ہے سمجھو میں یہ بھی کرنا جانتا ہوں. جب حفاظت پر آ جاؤں تو ایسے بھی کر سکتا ہوں. میرے نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہم اس لیے پیغمبر کی توہین کے خلاف بولتے ہیں تاکہ اپنی عزت کو بچا لیں. ایک صلوات تو ہے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو بات تمام ہو گئی. باتیں تو اور بھی ہیں یہاں پر کہ جب تم پیغمبر کا اتباع کرو گے تو خدا تمہیں دوست رکھے گا, اور جب خدا تمہیں دوست رکھے گا تو پھر تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ اتباع پیغمبر. پیغمبر کا اتباع قرآن اور اہل بیت. جتنا کوئی قرآن و اہل بیت سے نزدیک ہوتا جائے گا, اب اس قرب کا معیار کو میں انشاءاللہ اپنے اس عشرے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں گا, اتنا ہی پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا. قرب پروردگار اسی وقت حاصل ہوگا جب قرب اہل بیت حاصل ہو. چونکہ میں نے کہا ہے اور پھر کہوں گا انشاءاللہ عشرے میں, واحد راستہ خدا تک جانے کا اہل بیت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف حقیقت آل نبی ہیں, باقی سب افسانے ہیں. ہاں میرے عزیزو, آج فلک پر محرم کا چاند دکھ گیا, اور یہ چاند اپنے دامن میں کتنے پیغام لیے ہیں اسے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیے سال میں کتنے چاند, کتنے مرتبہ یہ چاند دکھتا ہے. کچھ اثر ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. لیکن ادھر ماہ محرم کا چاند نکلا, ادھر چوڑیاں ٹوٹنے لگی, لباس بدلنے لگے, اور اب اہتمام یہ ہوتا ہے کہ مذاق نہ کرو, ہنسو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے, اظہار الفرح عند لیس من العدب اظہار الفرح عند المحزون. یہ ادب نہیں ہے کہ کسی غمگین کے سامنے اظہار خوشی ہو.
اس چاند کے نکلنے سے کون کون غمگین ہے ہم کو احساس ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو محرم کے چاند کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم یہ محرم کا چاند کتنے پیغام لے کر کے آیا ہے. اس میں سکینہ کی یتیمی کا پیغام، اس میں رباب کی گود اجڑنے کا پیغام، اس میں بیوہ کے سہارے کے جانے کا پیغام، اس میں پنجتن کی آخری نشانی کے تمام ہونے کا پیغام. یہ چاند قمر بنی ہاشم کی جدائی کا پیغام دے رہا ہے. کتنے پیغام ہیں اس چاند کے اندر. اسی لیے ہمارا دستور یہ ہے کہ محرم کا چاند نکلا ہم نے ہنسی مذاق ختم کر دیا. تاریخ کہتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ محرم کا چاند نکلتا تھا، اس کے بعد کوئی امام رضا کے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہیں دیکھتا. ہمیں یہ کرنا چاہیے، اگر کہیں پر ہنسی مذاق ہو تو روکیں، کسی طریقے سے ماحول کو بدلیں. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ذمہ داری سے، اگر کسی نے ایسا کیا سیدہ اسے جزا دے. سیاہ لباس، حسین کے لیے خدمت. ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا اس پشت پر کچھ لوگ بیٹھے، کوئی پنی کھول رہا ہے، کوئی اس میں تبرک رکھ رہا ہے، کوئی گرہا لگا رہا ہے. یہ چیزیں کتنی قیمتی ہیں ہم اسے محسوس نہیں کرتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کچھ بھی حسین کے کام آ جائے. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کا کچھ بھی حسین کے کام آ جائے. آج مجھے آپ سے اسی فرش عزا کے لیے کہنا تھا، امام حسین کے تعاون کے لیے جو عزا میں خرچ ہونا ہے، لیکن مسائل کی منزل شروع ہو گئی، میرے ذہن سے نکل گیا. لیکن میں گزارش کروں گا کہ جب جا رہے ہوں تو جتنا ممکن ہو حسین کے نام پر فرش عزا کے لیے، اس عزا کی بقا کے لیے، بڑے پراشوب زمانے سے یہ عزا گزر رہی ہے. والنٹیئرز ہوں گے مجلس کے بعد، جس سے جو ہو سکے حسین کے نام پر دے تاکہ یہ عزا باقی رہے. ہماری وجہ سے یہ عزا نہیں باقی ہے، اس کی وجہ سے ہم باقی ہیں. لیکن اپنی ذمہ داری کو ہم ادا کریں. ہاں میرے عزیزوں، یہ چاند نکل آیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں کہ ملک حجاز سفر کیسے کرتا ہے. کیونکہ حسین ابن علی کا وہ وقت آ گیا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو کہتا میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں شان سفر حسینی کیا ہے. کیونکہ ولید کے دربار میں حسین کو بلایا جا چکا، سارے انتظامات ہو گئے. زینب بھائی کے نزدیک آئیں کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ آپ وطن چھوڑ رہے ہیں. کہا زینب سچ ہے. کہا بھیا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں. بھائی کی مرضی کو بہن نے محسوس کیا، قریب آئیں. جناب عبداللہ مریض ہیں، سخت علالت میں ہیں. جناب زینب سرہانے بیٹھ گئی. زینب کچھ ہو لیکن عبداللہ کی زوجہ ہیں. شوہر کے احترام کو یہ نہ بتائیں گی تو کون بتائے گا. قطرات اشک عبداللہ کے پیشانی پر گرے. عبداللہ نے آنکھیں کھولی. شہزادی خیریت؟ کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھیا جا رہا ہے. کہاں؟ شہزادی مجھے معلوم ہے لیکن یہ بیماری مجھے اجازت نہیں دیتی. میں مجبور ہوں ورنہ میں خود بھی حسین ابن علی کے ساتھ چلتا.
جناب زینب نے دوسرا جملہ کہا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی. کہا زینب وہ تو مولائے کائنات نے یہ شرط کی تھی عقد میں کہ جب حسین وطن چھوڑیں گے تو تم زینب کو نہیں روکو. جائیں خوشی سے جائیں, دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیں, اگر کوئی وقت پڑ جائے تو حسین کو قربان کر دیجیے. قربانی کا سفر شروع ہو گیا. عبداللہ ابن جعفر کی نظریں کچھ دیکھ رہی ہیں, یہ پیغام, یہ چاند قربانی آل محمد کا چاند ہے. جناب زینب بیٹوں کو لیے ہوئے امام حسین تک آگے, بھیا اجازت لے آئی. راوی کہتا میں نے دیکھا, جب میں پہنچا تو جب منظر دیکھا, بس 2-3 منٹ جلدی جلدی عزیزوں کا, میں نے جب منظر دیکھا کہ حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے ہیں, چاروں طرف جوانان بنی ہاشم کھڑے ہیں, سامنے کچھ اونٹ بٹھائے گئے ہیں جن پر محملیں لگی ہیں, ایک پردہ لگا ہوا ہے سامنے. میں یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا, عجب شان حسینی تھی. ایسے عالم میں حسین ابن علی نے کہا کہ بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو. کہا بھائی یہ لفظ امام حسین کے زبان سے ادا ہونا تھا. ایک ایک بنی ہاشم کی فرد بڑھنے لگا. کبھی کوئی بڑھا, اس نے کسی کو سوار کرا دیا, کبھی کوئی بیوی باہر آئی, اس کسی اور جوان نے سوار کرا دیا. کہا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, ایک بلند قد بیوی نے باہر نکلنا چاہا, حسین احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک ندا آئی, مدینے والوں پیچھے ہٹو, حد نظر پیچھے ہٹو. میں نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کی آواز ہے, یہ کون ہے جو تمہیں ویسے اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ علی کا شیر عباس. اب یہ میرا جملہ ہے کہ یہ زینب کے پردے کا محافظ عباس ہے. جب زینب نکلی سارے بنی ہاشم استقبال کے لیے بڑھے. عباس نے گھٹنے ٹیکے, زینب سوار ہو گئی, ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں. اس کے بعد امام حسین نے کہا بنی ہاشم اب تم لوگ بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو. تاریخ کے جملے ہیں, خطابت نہیں ہے. کہا حسین ابن علی کا یہ جملہ سننا تھا کہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے. اسی عالم میں حسین ابن علی نے ایک لفظ کہا, اور کیا کہا, آئینہ آئینہ قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند کہاں ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی لبیک لبیک یا سیدی, اے میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. وہ مجلس تمام ہو گئی عزیزوں, میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. امام حسین نے کہا عباس قدم لی جوادی. آپ عربی جانتے ہیں, آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں, اس کو محسوس کرنے میں. عباس قدم لی جوادی, عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. ابو الفضل عباس امام حسین کا گھوڑا لیے ہوئے آئے, رکابوں کو تھاما, حسین سوار ہو گئے. قافلہ مدینے سے چلا گیا, مدینہ ویران ہو گیا. حسین مکے آئے, مکے سے کربلا پہنچے. توجہ کیجئے گا, مکے سے کربلا آئے. کربلا میں حسین 8 دن تک کربلا کی سرزمین پر رہے. 10ویں سے صبح سے قربانیاں شروع ہوئی, ایک ایک جانے لگا. ایک منزل وہ آئی جب کوئی نہ رہ گیا, نہ لشکرے, نہ سپاہے, نہ کثرت الناس, نہ قاسم, نہ علی اکبر, نہ عباس, سب جا چکے. پشت خیمہ پر حسین آئے, آواز دی زینب میرا سلام, ام کلثوم میرا سلام, رباب میرا سلام. ایک ایک کو نام لے کے حسین ابن علی نے سوار کیا, زینب سلام کیا. زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں, خیمے کے اندر آ جاؤ. زینب نے اپنے بھائی کو خیمے میں بلایا. بیویاں کیسے حسین سے رخصت ہوئی یہ میں بیان نہیں کر سکتا, اسے تو کوئی بھی نہیں محسوس کر سکتا کہ جب حسین جا رہے ہیں تو منظر کیا ہے. ہاں اتنا ضرور کربلا کے مورخ نے لکھا, اتنا ضرور کربلا کے مورخ نے لکھا کہ پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے. اب جب غور سے دیکھا حسین نکلنا چاہتے, بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنا ہے میرے عزیزو, توجہ کیجیے گا. اس مصیبت سے حسین خیمے سے باہر آئے نہیں معلوم. یہ طے نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے لیے سخت ہے کہ بے وارث ہو رہے ہیں, یا حسین کے لیے سخت ہے کہ
حجرے سے باہر آئے. سنیں گے آپ, بعد میں سنیں گے آپ, میں ایک لفظ کے لیے کہہ رہا ہوں. ادھر دیکھا, نظر یمینا و شمالا, نہ ادھر کوئی نظر آیا نہ ادھر کوئی نظر آیا. اب پکارنا شروع کیا, این مسلم ابن عقیل, این ہانی ابن عروہ, این حبیب ابن مظاہر. کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. حسین ابن علی کا لہجہ بدلا, یا فرسان الحجہ و یا بطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شہ سوارو, اے میرے بہادروں, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے. عجب نہیں کہ لاشیں تڑپنے لگے ہو, مولا موت نے مجبور کر دیا. اب اس کے بعد جملہ سنیے عزیزو, جب سب کو پکار لیا اور کہیں سے کوئی جواب نہ آیا تو حسین ابن علی نے کیا کہا آپ سنیں گے. میں بہت روک کے پڑھوں گا تاکہ جملے کا احساس ہو جائے. حسین ابن علی نے کہا, ایکم یقدم جوادی, ایکم یقدم جوادی. ارے تم میں کون ہے جو میرے